بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا میں سائنس نہیں بلکہ جادو، حکمت، جنات، پریاں اور عجیب و غریب مخلوقات کا راج تھا۔ اس دور میں زمین پر کئی عظیم سلطنتیں آباد تھی، جن میں ایک نہایت طاقتور اور مشہور سلطنت سستان کہلاتی تھی۔ سستان سرسبز و شاداب زمینوں، اونچے پہاڑوں، گہرے جنگلوں اور نیلگوں جھیلوں سے گھرا ہوا ملک تھا۔ اس سلطنت پر بادشاہ ازہر کی حکومت تھی۔ بادشاہ ازہر ایک نڈر، انصاف پسند اور رحم دل حکمران تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا شوق پلتا تھا، ایسا شوق جو عام انسانوں سے ایسے مختلف بنا دیتا تھا۔ بادشاہ ازہر کو عجیب و غریب اور نایاب جانوروں سے بے حد محبت تھی۔ وہ ایسے جانور دیکھنا چاہتا تھا جو دنیا میں کہیں اور نہ ہو، جنہیں دیکھ کر عقل حیران رہ جائے اور آنکھیں دنگ رہ جائیں۔ اس کا خیال تھا کہ ایسی مخلوقات دراصل قدرت کے رازوں کی علامت ہوتی ہے۔ اسی شوق کی تسکین کے لیے اس نے اپنے محل کے ایک بڑے حصے کو جانوروں کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ وہاں ہر طرح کی سہولیات موجود تھی۔ ماہر نگہبان، حکیم، خدمتگار اور محافظ بھی مقرر تھے۔ بادشاہ روزانہ وہاں جا کر ان جانوروں کو دیکھتا، ان سے دل بہلاتا اور قدرت کی صنعت پر غور کرتا۔ بادشاہ نے اپنے ایلچی دنیا کے ہر خطے میں بھیج رکھے تھے۔ وہ ہر شہر، ہر بستی اور ہر جنگل میں یہ اعلان کرتے، جو شخص دنیا کا سب سے عجیب، نایاب اور حیرت انگیز جانور بادشاہ سستان کے حضور پیش کرے گا، اسے بے شمار انعامات دیے جائیں گے۔ یہ اعلان سن کر لوگ دنیا کے کونے کونے سے جانور لے کر آنے لگے۔ کوئی 2 سروں والا سانپ لایا، کوئی سنہری پروں والا پرندہ، کوئی آگ اگلنے والی چھپکلی، تو کوئی ایسی بلی جو اندھیرے میں چمکتی تھی۔ بادشاہ ہر ایک کو شوق سے دیکھتا اور لانے والے کو انعام دے کر رخصت کرتا۔ ایک دن بادشاہ جانوروں کو دیکھ بھال کر کے اپنے خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک محل کے دروازے پر شور اٹھا۔ ایک سپاہی تیزی سے آیا اور ادب سے جھک کر بولا، جہاں پناہ ایک بوڑھی عورت دربار میں حاضر ہونا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی ہے اور وہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ کتا دنیا کی سب سے نایاب مخلوق ہے۔ بادشاہ نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر کہا، اچھا اسے اندر آنے دو۔ چند لمحوں بعد دربار میں ایک کمزور سی بوڑھی عورت داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھی، آنکھوں میں عجیب سی چمک اور ہاتھ میں ایک زنجیر تھی جس کے ساتھ ایک عجیب شکل کا کتا باندھا ہوا تھا۔ کتے کے کان چھوٹے اور مڑے ہوئے تھے، آنکھیں گہری اور چال عام کتوں سے مختلف تھی۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، مگر اس کی خاموشی میں بھی ایک پر اسرار وقار تھا۔ بادشاہ نے غور سے کتے کو دیکھا، مگر بظاہر اسے کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ اے بڑھیا، کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ بادشاہ نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ بوڑھی عورت نے سر جھکا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، میرا نام جھانگ ہے اور میں چین کی سرزمین سے آئی ہوں۔ یہ کتا ڈمکو ہے، میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئی ہوں۔ بادشاہ نے ناگواری سے کہا، ڈمکو نام تو اچھا ہے، مگر یہ تو ایک عام سا کتا ہے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تم اتنی دور سے آئی ہو؟ بوڑھی عورت کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بادشاہ سلامت، یہ کتا انسانوں کی زبان میں بات کر سکتا ہے اور انسانوں کی طرح عقل و شعور رکھتا ہے۔ دربار میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وزراء ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ ناممکن ہے، بادشاہ نے کہا۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اسے خود بولنے دو۔ بوڑھی عورت نے کتے کی طرف دیکھا۔ ڈمکو، بادشاہ کو بتاؤ۔ اچانک کتے نے سر اٹھایا اور صاف واضح انسانی آواز میں بولا، بادشاہ سلامت، یہ بڑھیا سچ کہہ رہی ہے، میں ایک کتا ہوں، مگر اللہ نے مجھے انسانوں کی زبان دی ہے۔ بادشاہ حیرت سے اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ یہ تو واقعہ ایک معجزہ ہے۔ خوش ہو کر بادشاہ نے کہا، اے بوڑھی خاتون، تم نے ہمیں بے حد خوش کر دیا، جو مانگو گی دیا جائے گا۔ بوڑھی عورت نے گہری نظر سے بادشاہ کو دیکھا۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی میں مانگوں گی آپ انکار نہیں کریں گے؟ بادشاہ نے غرور سے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں، چاہے سارا خزانہ ہی کیوں نہ مانگ لو۔ بوڑھی عورت نے سر ہلایا، مجھے نہ دولت چاہیے نہ تخت، مجھے صرف جل شہزادی چاہیے۔ یہ سن کر بادشاہ چونک پڑا۔ جل شہزادی وہ کون ہے؟ بوڑھی عورت نے بتایا کہ سستان کے شمال میں ایک عظیم جھیل ہے جسے سرخ جھیل کہا جاتا ہے۔ اسی جھیل میں پانیوں کی ملکہ جل شہزادی رہتی ہے۔ وہ آدھی عورت اور آدھی مچھلی ہے اور تمام سمندروں اور جھیلوں پر اس کی حکومت ہے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی۔ وہ ہماری رایا نہیں، ہم اسے کیسے دے سکتے ہیں؟ بوڑھی عورت نے مکرانہ لہجے میں کہا، اگر آپ ڈمکو کو کشتی میں بٹھا کر جھیل میں جائیں تو جل شہزادی خود آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔
बूढ़ी औरत चली गई, मगर जाते जाते डमक्कू को वहीं छोड़ गई। रात के वक्त बादशाह ने डमक्कू को अपने पास बुलाया। डमक्कू, सच बताओ ये औरत कौन है? डमक्कू ने आ बढ़ी। बादशाह सलामत, वो दुनिया की सबसे खतरनाक जादूगरी है। वो जल शहजादी का खून पीकर हमेशा जिंदा रहना चाहती है। बादशाह का चेहरा संजीदा हो गया। और तुम? मैं पाताल की मखलूक हूँ, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। बादशाह ने फैसला किया, हम जल शहजादी को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बादशाह डमक्कू को लेकर झील पहुंचा। कश्ती पानी में उतरी। कुछ देर बाद पानी में हलचल हुई और एक हसीन चेहरा नमूदार हुआ। वो जल शहजादी थी। इसी लम्हे आसमान पर कहका गूंजा और जादूगरनी, जो कि एक अम्मा थी जो दरबार से चली गई थी, और जादूगरनी की चाल सामने आ गई। डमक्कू ने बादशाह को जहर आलूदा दांतों से काटा और इसे बेहिस कर दिया। जल शहजादी ने जंगल के सफेद फूलों से जहर खत्म किया और बादशाह को बचा लिया। बाद में बादशाह ने जादूगरनी के दांत तोड़ दिए, जिसमें इसकी सारी ताकत थी। जादूगरनी जल कर राख हो गई। बादशाह और जल शहजादी बच गए। बादशाह ने वादा किया कि वो रोशनी का फूल लाकर जल शहजादी को हमेशा इंसान बना देगा, और जल शहजादी ने इससे शादी का वादा किया। और इसके बाद जल शहजादी की बादशाह के साथ शादी हुई और हंसी खुशी वो दोनों जिंदगी गुजारने लगे।